السلام علیکم۔ دوستو کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بالکل۔ تو رات کو اب یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے، 12 بج گئے۔ تو دن کو چونکہ میں آج مصروف رہا، عدالت میں، ہائی کورٹ میں اور کیسز میں مصروف رہا، تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ سے رابطہ کم ہوا ہے۔ تو مجھے ابھی ایک دو فون آئے تھے کہ سر جی فیصل واڈا کے متعلق آپ نے نہیں بتایا۔ تو میں نے کہا یار فیصل واڈا کے متعلق میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ ان کی حکومت ہے، پہلے 3 سال تک وہ ایم این اے رہا ہے، اس کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، کیا گیا ہے، اس کی شکایت کی گئی ہے کہ وہ امریکی بھی ہے، پاکستانی بھی ہے، اور اس نے یہ حلف اٹھایا ہے، ایم این اے بنا ہے تو اس کو سیٹ سے ہٹایا جائے، لیکن وہ جناب کیس ہی نہیں چلنے دیا، اور الیکشن کمیشن نے ڈیٹوں پہ ڈیٹیں دی ہیں۔ تو جب بالکل کیس کنکلوژن کے پاس پہنچا 2.5 سال کے بعد، اور بالکل کلیئر کٹ تھا کہ یہ امریکی ہے، یہ پاکستانی بھی ہے اور امریکی بھی ہے، اور یہ قومی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ تو جب قریب پہنچا تو دیکھ لیں یہ کپتان کی ایمانداریاں اور ڈرامے بازیاں عمران خان کی، اور مدینہ کی ریاست اور زبان کی، ان کی ساری چیزیں دیکھیں تو جناب جب وہ بالکل نکو نک ہو گئی نا اسلام آباد ہائی کورٹ، اور انہوں نے کہا جی کہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، بتاؤ کیوں نہیں آتا یہ فیصل واڈا۔ تو 2.5 سال کے بعد جب وہ یہ سینٹ کے الیکشن ہونے سے چند دن پہلے عمران خان نے اس کو مشورہ دیا کہ یار تیری کیسوں کو ہم ہی لمبا کیے جا رہے ہیں، تو جب یہ لمبا ہو رہا ہے تو سیٹ تیرے پاس رہنی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر کیا کروں فیصل واڈا نے، تو عمران خان نے کہا تینوں سینٹ دا ٹکٹ دینے ہیں یار، تو فکر نہ کر، تو میری اے ٹی ایم مشین ہے کراچی دی۔ تو اس نے جناب اس کو اے ٹی ایم مشین کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا۔ یہ کتنی بڑی بے ایمانی ہے۔ ابھی اس کے 2.5 سال ایم این اے کے طور پہ رہتے ہیں، تو اس کو عمران خان نے ٹکٹ دے دیا سینٹ کا، اور اس نے جا کے عدالت میں بیان دے دیا کہ میں جی اپنا کیس واپس لیتا ہوں، اور میرا کیس انفریکچوس ہو گیا اور واپس کر دو، اور عدالت نے چپ کر کے واپس کر دیا۔ کوئی 62-63 وہاں نہیں لگا، کوئی اقامہ وہاں پہ نہیں نکلا، کوئی تنخواہ والی بات نہیں نکلی، کوئی فراڈ نہیں نکلا۔ وہ جناب ایک چھوٹی سیٹ کو چھوڑ کے سینیٹر بن گیا ہے، سبحان اللہ۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں، اینڈ پہ دیکھیں یہ کس کے قصور ہیں، یہ بھی ساتھ دیکھیں۔ اداروں کی بھی بات کرتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ قصور کس کس کے ہیں۔ پھر اس نے سینٹ میں جناب درخواست دے دی، سینیٹر ہو گیا، پارٹی کے اندر بھی مخالفت ہوئی لیکن پھر بھی انہوں نے کہا سینیٹر بناؤ جی، عمران خان نے کہا بناؤ یار، ضروری ہے انہوں سینیٹر بناؤ۔ اچھا جی، سینیٹر بنا دیا۔ تو اس کے خلاف پیپلز پارٹی نے درخواست دی کہ جناب یہ سینیٹر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سندھ سے سینیٹر بنا تھا نا، تو اس کی آج ڈیٹ تھی۔ جب آپ ڈیٹ لگی تو وہاں پہ جس نے یہ ان کے خلاف کمپلینٹ کی ہوئی تھی، وہ قادر مندوخیل ہے کیا، وہ جو ابھی ایم این اے بنا ہے پیپلز پارٹی کا، وہ جناب آج پیش ہی نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ۔ پہلے اس کی کمپلینٹ کی ہوئی تھی نون لیگ والوں نے، اور عدالت میں اور ہر جگہ، اب پیپلز پارٹی والوں نے کی تھی تو وہ پیش ہی نہیں ہوئے، اور ان سے کسی صحافی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا جی بس وہ مسئلہ اب ختم ہی سمجھیں، اور یہ ہے وہ، یہ حالات ہیں دوستو۔ اور الیکشن کمیشن وہ تو بالکل ٹھنڈا برف کی طرح فریج میں لگا ہوا بیٹھا ہے، وہ فارن فنڈنگ والا کیس فریز ہو گیا ہے، فریز کیس اسے کہیں، فارن فنڈنگ کیس نہ کہیں، فریز فنڈنگ کیس، جس میں ہر چیز فریز ہے۔ یہ ظلم کی انتہا نہیں، 6 سال ہو گئے ہیں، 6 سال، وہ کیس کا فیصلہ ہی نہیں ہے۔ روز عمران خان وکیل بدل دیتا ہے، اور
64 اپلیکیشنیں دی ہیں عمران خان نے کہ تاریخ آگے کرو، تاریخ آگے کرو، تاریخ آگے کرو۔ یہ ہے جناب مدینہ کے ریاست کے جو خلیفہ ہے، اس کے یہ دعوے دیکھیں، اس کی حقیقتیں دیکھیں تو جناب، اور اداروں کا بیہیویئر پھر دیکھیں نا۔ ادھر میں سب سے پہلے قصوروار کروں گا نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو بھی کر دیتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کو وہ ٹف ٹائم عدالتوں میں ہر جگہ نہیں دیا، اور وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں پی ٹی آئی والے کہ ہم نے جو الیکشن آپ کہتے ہیں نا جی دھاندلی ہوئی ہے، یہ وہ، کس الیکشن کو آپ نے چیلنج کیا ہے بتائیں؟ شہباز شریف کراچی سے ہارے، ہر جگہ سے ہارے، تو انہوں نے ہاری ہوئی سیٹ کو کوئی چیلنج کی ہے؟ نہیں نہ کیا۔ تو عمران کہتا ہے جی میں نے تو جب آپ جیتے تھے میں نے تو چیلنج کیا تھا، اور میں نے کہا تھا 4 حلقے کھولو اور یہ ہے وہ ہے۔ تو جب یہ چیلنج ہی نہیں کریں گے تو پھر وہ کس طرح وہ آئے گا یار؟ ان کو وہ ادارے آ کے ان کے منہ میں نوالے ڈالیں کہ ہوں کھاؤ جی، بھوک لگی ہے تو انہوں کھاؤ جی، نوالے تھوڑے منہ چسی پا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا قصور تو نون لیگ کا ہے۔ کوئی احتجاج نہیں، کچھ نہیں، جتنے مرضی ان کے سارے کے سارے ٹبر گرفتار ہو رہے ہیں، ریگل چوک میں ایک جلسی نہیں کر سکے یہ۔ اور اگر ان کی جگہ یہ عمران خان ہوتا، اس نے کہنا تھا جو مرضی ہو، اور اس نے کیا۔ چائنا کے صدر نے آنا تھا، عمران خان نے کیا ہے نا، اس نے کہا بند کرو سڑکیں، ججوں کی سپریم کورٹ بند کرو، سارا کچھ کرو، کر دیا۔ ہمارے جناب کون سا لیڈر ہے جو گرفتار نہیں ہوا؟ مریم نواز، نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، ایک جلسی بتا دیں انہوں نے کی ہو، ایک جلسی ایک احتجاجی، چھوٹی سی احتجاجی کہیں کی ہو، کسی چوک میں ٹائر جلائے ہوں کہ یار تم نے یہ گرفتاری شہباز شریف صاحب کی کیوں کی ہے؟ تو یہ پھر کس کا قصور ہے؟ تو عمران کی خوش قسمتی ہے، اور قصور سارا اپنا ہے۔ یہ سڑکوں پہ اس طرح لوگوں کو نہیں لا سکے جو عمران لاتا تھا۔ ہر روز ہفتے عمران کا ایک جلسہ ہو رہا ہوتا تھا جی، اور ان کے پاس یہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ بھئی ایک موو چلاؤ، ادھر تو چلی ہوئی موو کے چھرے گھونپے ہیں تم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پیٹھ میں، دونوں بڑی پارٹیوں نے چھرے گھونپے ہیں۔ تو پھر کس طرح سر جی، پھر لوگوں کو ایسے ٹرک کی بتی کے پیچھے ایسے ہی لگا دیتے ہیں۔ تبدیلی بھئی تبدیلی۔ آج فیصل واڈا کے خلاف جو مخالف تھا، جس نے کیس کیا ہوا تھا، وہ پیش ہی نہیں ہوا، بتائیں یہ کوئی بات ہے؟ اور جتنے بھی ان کے قدرتی کیس بھی ان کے بنتے ہیں نا، اس میں بھی یہ نہیں ہے۔ فارن فنڈنگ والے کیس میں میں کہتا ہوں کہ ان کو الیکشن کمیشن کے سامنے بیٹھ جانا چاہیے۔ قسم خدا کی میں بطور وکیل ان کو پہلے دن سے مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ سارے کیس بھی چھوڑ دیں نا، فارن فنڈنگ والا کیس پکڑ لیں۔ عمران خان بھی گھر جاتا ہے، تحریک انصاف بھی گھر جاتی ہے، تحریک انصاف پوری کی پوری پارٹی پہ پابندی لگتی ہے، لیکن بتائیں اس کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے؟ کسی جلسے میں آپ کو کبھی کوئی آواز نکل آئے تو ایک شہباز شریف فوراً جلسہ کریں کہ بھئی فارن فنڈنگ کے کیس والا جلسہ جی میں پنڈی میں کرنے جا رہا ہوں، فارن فنڈنگ کے خلاف، میں فارن فنڈنگ کے خلاف فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں جلسہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ بنتے ہیں نا جلسے، تو جب یہ نہیں کرتے تو پھر اب ہم کیا کریں ان کو؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ادارے بھی سارے کے سارے عمران خان نے اپنے ساتھ لگائے ہوئے ہیں، ان کو ایکسپوز کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ایکسپوز ذرا کوئی سخت وہ لفظ آ گیا ہے جو سمجھ نہیں آئے گا۔ ان اداروں کو ننگا کرنے کے لیے بھی کوئی پروٹیسٹ نہیں ہے، سوری اگر ننگا کسی کو لفظ برا لگا ہو، یعنی ان کی حقیقت بتانے کے لیے یہ فارن فنڈنگ والا کیس الیکشن کمیشن کی کمزوری ہے، احتجاج ہونے چاہیے الیکشن کمیشن کے خلاف، لیکن کوئی اس کو بتانے والا نہیں ہے۔ عدالتوں میں 2.5 سال تک تاریخیں پڑ رہی ہیں فیصل واڈا کے کیس کی، اس کے اوپر احتجاج ہونے چاہیے، کوئی نہیں ہوئے۔ درخواستیں ہونی چاہیے، چلے جی عدالتوں میں جو کیس ہوتے ہیں نا ان کے اوپر احتجاج نہیں ہوتے، درخواستیں ہوتی ہیں، انہوں نے درخواستیں دی ہیں کوئی؟
کوئی ایک درخواست جو فارن فنڈنگ والے میں بھی انہوں نے دی ہو، یا فیصل واڈا کے خلاف دی ہو، یا عمران مفرور ہے اس کے خلاف دی ہو، یا نواز شریف کے اوپر پابندی لگی ہے اس پابندی کو چیلنج کیا ہو، سر جی جب ان چیزوں کی طرف آپ جائیں گے نا تو یقین کریں آپ کو پھر مایوسی ہو جائے گی، آپ کہیں گے یار وکیل صاحب بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں لیکن اب ہم کیا کریں۔ ادارے سارے ان کے ساتھ ہیں، ویسے تو ادارے سارے نہیں ہیں، ادارہ تو ایک ہی ہے، اور تو کوئی ادارے نہیں ہیں، اور کوئی ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے ہی نہیں۔ الیکشن کمیشن آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ یا ہمارے جتنے یہ سابق چیف جسٹس ریٹائر ہوتے ہیں، ریٹائر ہونے کے بعد بتا رہے ہوتے ہیں ہاں جی ساڈے تے بڑا دباؤ ہوندا سی، تو بھئی دباؤ ہوندا سی تو ادوں دسو، لیکن ادوں بھی بیچارے شوکت عزیز صدیقی نے بتایا تو ہے، اس کا ساتھ ہی کوئی نہ دے۔ شوکت عزیز صدیقی کے حق میں کوئی ایک جلسہ ہوا ہو دوستو، بتاؤ، پیپلز پارٹی نے کیا ہو، نون لیگ نے کیا ہو، یا کسی اور نے کیا ہو، بتا دیں، آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ جناب کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن تے کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی، اے سانو مرن دا شوق ہے۔ یہ نواز شریف جب تک ادھر تھے کچھ نہ کچھ امید تھی، حوصلہ تھا، پروگرام تھے، جلسے کیے، مجھے کیوں نکالا، یہ ہے وہ ہے کیے، لیکن اب یہ جو چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے حوالے سے کوئی کیس نہیں ہوئے، کوئی جلسے نہیں ہوئے، کوئی جلوس نہیں ہوئے، کوئی ہڑتالیں سٹرائی کچھ بھی نہیں ہوئے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں۔ یہ ہے فیصل واڈا کی کارکردگی، یہ ہے اداروں کی کارکردگی، اور یہ ہے سیاسی جماعتوں کی کارکردگی۔ خدا حافظ۔